بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو ایبٹ بورڈ کی سیکنڈ ایئر کی بک ہے اردو کی، اس کا سب سے پہلا سبق جس کا نام مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہے، جس کے مصنف شبلی نعمانی ہیں، مصنف مقالہ ہے اور ماخوذ مقالات شبلی ہے، وہ لے کے آئی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو اب تعارف وغیرہ یہاں سے دیکھ لیجیے گا کہ ابتدائی حالات کیسے تھے، تعلیم کہاں پائی، عملی زندگی، ادبی خدمات، پھر وفات، پھر نمایاں تصانیف، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی حالات ہم کہتے ہیں کہ شبلی نعمانی 1857 کو اعظم گڑھ کے ایک قصبے یا گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم غازی پور میں مولوی محمد فاروق سے حاصل کی۔ پھر عملی زندگی، شبلی نعمانی نے عملی زندگی کا آغاز وکالت سے کیا، لیکن جلد ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ پھر سر سید سے ملاقات کے بعد علی گڑھ میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد آپ نے اسلام کے ممتاز ادارے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ پھر ادبی خدمات کے شبلی بیک وقت شاعر، مورخ، سوانح نگار، مفکر اور مسلح تھے۔ آپ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے۔ آپ کی عبارت مختصر اور پرجوش ہے۔ آپ اپنی بات کو منطقی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وفات: اردو کا یہ عظیم مورخ اور ادیب 1914 کو 57 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ پھر نمایاں تصانیف: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت المامون، نعمان، شعر العجم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس چیپٹر کے یا اس سبق کے جو مشکل سوالات ہیں ان پر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ اس چیپٹر میں مسلمانوں کے طرز تعلیم کے بارے میں جو ہے مصنف مولانا شبلی نعمانی نے بیان کیا ہے، اور وہ اب 1455 ہجری سے پہلے مسلمانوں کے طرز تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ طرز تعلیم درج ذیل خصوصیات کا حامل تھا۔ سب سے پہلے کہ یہ طرز تعلیم عربوں کی سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے عین مطابق تھا۔ پھر اس زمانے میں تصنیف و تالیف یعنی کتابیں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس کے بعد ایسے علوم پڑھائے جاتے تھے جن کا تعلق حافظے سے ہوتا تھا۔ مشکل اور بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم رکھنے والوں کی دسترس سے باہر نہ تھے۔ اس زمانے کا طرز تعلیم سند و روایت کی بنیاد پر قائم تھا، یعنی جو علوم اساتذہ سے سنتے گئے انہیں روایت کے ذریعے آگے منتقل کر دیتے تھے۔ یہ ہو گیا پہلا کوسچن۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ تو اب شبلی نعمانی نے اپنے مقالے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر بات کرتے ہوئے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اب طرز تعلیم کا پہلے دوسرا دور دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے طرز تعلیم کا دوسرا دور علامہ شبلی نعمانی کے نزدیک خاص دلچسپی کا حامل ہے، کیونکہ اس دور میں فتوحات کی وجہ سے اسلام دور دراز کے ممالک تک پھیل گیا تھا اور بہت سی اقوام اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، لیکن نو مسلمان جو تھے وہ ان کے لیے تعلیم کا کوئی معقول نظام نہ تھا اور نہ ہی حکومت نے تعلیم کا کوئی محکمہ قائم کیا تھا۔ اب دوسرے دور کی خصوصیات کیا ہیں کہ اس دور میں علوم و فنون تیزی سے پھیل رہے، زور و شور سے جاری تھا۔ پھر تیسری خصوصیت کہ بخارا، فارس، مصر، شام اور اندلس کا ایک ایک گاؤں اور شہر علمی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ پھر چوتھی خصوصیت کہ اس دور میں ہزاروں کی تعداد میں تصانیف لکھی گئیں اور علماء و طلباء کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔
ہر عالم کے حلقہ درس میں ہزاروں شاگرد ہوتے اور بڑی علمی مجالس میں 200 امام موجود ہوتے۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ املا یعنی لیکچر دینا تھا۔ طلباء استاد کا لیکچر لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح امالی کے نام سے ایک کتاب تیار ہو جاتی اور الغرض اس دور میں حکومتی سرپرستی کے بغیر بھی علمی کام زور و شور سے جاری تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کہ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے؟ تو شبلی نعمانی نے اپنے مقالے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر بات کرتے ہوئے مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کا بھی ذکر کیا۔ تعلیم و تدریس کے مراکز شبلی نعمانی نے بتایا کہ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز میں مرو، ہرات، نشاپور، بغداد، فارس، اندلس، مصر وغیرہ شامل ہیں۔ ان شہروں میں علوم و فنون کے لاتعداد مکتب اور مدرسے قائم تھے۔ ان مدرسوں میں بڑے بڑے علماء درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ تعلیم و تدریس کے ان مراکز میں ایک ایک استاد کے سامنے ہزاروں شاگرد موجود رہتے اور بڑے ذوق و شوق سے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کہ تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ تو شبلی نعمانی نے اپنے مقالے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بنائے گئے جداگانہ قانون کا بھی ذکر کیا ہے۔ تعلیم کا جداگانہ قانون شبلی نعمانی نے بتایا ہے کہ شروع میں تعلیم و تدریس مسجد، 2 حجروں اور خانقاہوں میں ہوتی تھی اور کوئی مقرر شدہ نصاب بھی نہ تھا۔ قاعدوں کی پابندی بھی شروع ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تعلیم کا ایک جداگانہ قانون بھی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کے تیسرے دور میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ تو سب سے پہلے غیر ضروری علوم۔ تیسرے دور میں مقصودی علوم پر توجہ نہ دی جاتی تھی اور جو فنون اپنی ذات کے اعتبار سے محدود نہ تھے ان کی تعلیم پر زیادہ زور دیا گیا، جس کی وجہ سے ضروری علوم کے لیے وقت کم رہ جاتا اور عمر کا بڑا حصہ ایک غیر ضروری علوم سیکھنے میں صرف ہو جاتا۔ پھر تصانیف کی کثرت کے تیسرے دور میں کثرت سے کتابیں لکھی گئیں اور ان کو نصاب میں شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے طلباء کی استعداد متاثر ہوئی اور وہ ذہنی طور پر یکسو نہ رہ سکے۔ اس کے بعد کتابی تعلیم کے پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ طلباء کتاب حل کرنے میں لگے رہتے اور فنی مسائل ان سے رہ جاتے۔ اس کے بعد املا کا خاتمہ کہ املا ایک طریقہ تعلیم تھا کہ استاد لیکچر دے کر پڑھاتا اور طلباء نوٹس بنایا کرتے تھے، مگر اس دور میں یہ طریقہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فلسفہ اور منطق۔ دوسرے دور میں فلسفہ اور منطق کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، مگر تیسرے دور کے مدرسوں میں فلسفہ اور منطق کی تعلیم کا اہتمام کم ہو گیا، بلکہ اس دور کے اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہ پائی۔ اس کے بعد الفاظ معنی تو معمور کہتے ہیں لبریز یا بھرا ہوا، دفعتاً اچانک، عجمی کہتے ہیں غیر عربی یا گونگا، غارت گری کہتے ہیں لوٹ مار، اور مجتہدین مجتہد کے